إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ہر طرح کی تعریف و توصیف اسی اللہ رب کائنات، سات آسمان والے ساتوں زمین والے پروردگار و پالنہار کے لیے زیبا اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو آسمان کے تاروں کے برابر، ریگستان کے ریتی کے ذرات کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نمل کی 2 آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی۔ اس صورت کے اندر سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا تذکرہ ہے۔ سبا کی رانی بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان سفارت کا سلسلہ چلا۔ یہ ساری گفتگو سورہ نمل میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس سے ناراض تھے اور وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو بات چاہ رہے تھے اس بات میں اس ملکہ نے ان کی اطاعت نہیں کی۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ ہدیے کا لین دین زمانہ قدیم سے رہا ہے، پرانے زمانے سے ہدیے کا لینا، ہدیے کا دینا، جسے انگریزی میں ہم گفٹ کہتے ہیں، تحفے تحائف ہم کہتے ہیں، تو یہ پرانے زمانے سے رہا ہے۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ہدیہ دیتا ہے، ایک حکومت دوسرے حکومت کو ہدیے دیتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو ہدیے دیتا ہے۔ تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے، تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، تعلقات کو استوار کرنے، مستحکم اور بہتر بنانے کے لیے کتاب و سنت میں، شریعت میں جو وسیلے اور جو ذریعے بتائے گئے ہیں، اس میں سے ہدیہ اور تحفہ بہترین ذریعہ ہے۔ سماج میں محبت کو بڑھانے، رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کا تعامل کیا کرتے تھے۔ آج میرا یہی عنوان ہے، شریعت میں ہدیے کی حیثیت کیا ہے، اس کے آداب، اس احکام بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ محبت کی علامت ہے۔ جہاں ہدیہ ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، جہاں تحفہ ہوتا ہے وہاں پیار جنم لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تہادو تحابو، لوگو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو اور محبت کو بڑھایا کرو۔ محبت بڑھتی ہے ہدیے سے، جہاں ہدیہ ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے۔ ہدیہ دلوں کی نفرتوں کو دور کرتا ہے، ہدیہ دلوں کے غبار کو دور کرتا ہے، ہدیہ دلوں کی حسد، دشمنی کو دور کرتا ہے۔ جہاں محبت نہیں ہوتی ہے وہ ہدیہ وہاں محبت پیدا کرتا ہے، جہاں پہلے سے محبت ہوتی ہے ہدیہ اس محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے جو اوصاف پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے، ہمارے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہمارے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی پرانی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ میں آپ کے جو تذکرے بیان کیے گئے، آپ کی جو تعریف کی گئی، آپ کے جو اخلاق بیان کیے گئے، ان میں سے بطور خاص اس بات کا ذکر ہے، آنے والا آخری نبی ہدیے کو قبول کرے گا۔ آنے والا آخری نبی ہدیہ قبول کرے گا، ہاں صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ہدیے کا ذکر اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ کہ آنے والا آخری نبی ہدیہ قبول کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہدیے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہدیہ قبول کرے گا مگر صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے مگر ہدیہ سب کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ صدقے میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات ہوتے ہیں۔ بیچارہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں، بیچارہ پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ، بیچارہ برہنہ ہے اسے کپڑا پہناؤ۔ ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ترس ہوتا ہے، ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں صدقے میں، لیکن ہدیے میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ہدیے میں پیار اور الفت کا جذبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور ہدیہ دوسروں کو دیا بھی کرتے تھے۔ صرف لینے کی عادت ہی نہ ہو، دینے کی عادت بھی ہو۔ اللہ کے نبی ہدیہ لیتے بھی تھے، ہدیہ دیتے بھی تھے۔ تو ہدیہ لینا بھی چاہیے اور ہدیہ دینا بھی چاہیے۔
اس سے انسانوں کے درمیان دوستیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، رشتہ داروں میں مضبوطی آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی قیمتی چیز ہی آپ ہدیہ دیں، ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہی آپ ہدیہ دیں، بڑی سواری آپ ہدیہ دیں، قیمتی لباس ہی آپ ہدیہ دیں۔ معمولی چیز کے ذریعے سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک معمولی چیز آپ ہدیہ دو کسی کو، کھجور کھا رہے ہیں آپ، ایک کھجور کو 2 حصے کر کے بازو والے کو ایک ٹکڑا ہدیہ کر دو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز، معمولی چیز بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا معشر النساء لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی پڑوسن کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے، اپنے پڑوسن کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے، اگرچہ کہ وہ ہدیہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر کسے کہتے ہیں؟ پیر کا سب سے نچلا حصہ جس کے ذریعے سے بکری چلتی ہے، ہم لوگ عام طور پہ اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو تم معمولی سمجھ کے پھینک دیتے ہو، اگر اس چیز کو بھی کوئی ہدیہ لا کے دے، اے عورتوں کی جماعت، تم اس کو معمولی نہ سمجھو۔ ہدیہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ اصل نہیں ہے، دل کی محبت اصل ہے، لانے والے کے جذبات اصل ہیں۔ اس نے تم کو یاد رکھ کے ہدیہ لا کے دیا ہے۔ یہاں خاص کر اللہ کے نبی نے عورتوں کی جماعت کیوں کہا؟ عام طور پر خواتین میں بڑے تانے ہوتے ہیں، بڑے تبصرے ہوتے ہیں، کوئی معمولی ہدیہ لا کے دیتے ہیں تو اس پر کئی باتیں ہوتی ہیں، کیا ہم لوگوں کو ضرورت ہے، کیا ہم بڑے مالدار ہیں، یہ چھوٹی چیز کی ضرورت ہے کیا، اس سے کیا کام بنے گا؟ ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اذا طبقت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، جب سالن بناؤ، سالن میں ذرا پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو شوربہ لے جا کے دو، گریوی جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ اتنے مالدار نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے دے سکتے نہیں آپ، تو پیارے نبی نے فرمایا پانی بڑھا لو، سالن کا ٹیسٹ گھٹا لو، لیکن پڑوسی کو ہدیہ دینا مت بھولو، کم از کم شوربہ ایک پلیٹ میں لے جا کے دو۔ کتنی اہمیت بتائی ہدیے کی پیارے نبی نے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کر کے کھاؤ۔ گھر میں اچار بنائیں، تھوڑا اچار بازو والوں کو دو، کتنی محبت بڑھے گی۔ گھر میں چٹنی بنائیں، تھوڑا چٹنی بازو والوں کو دو، کتنی محبت بڑھے گی۔ محبت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہدیہ، تحفہ اور گفٹ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث لا ترد، 3 ہدیے جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، 3 ہدیے ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ پہلا ہدیہ الوصایہ، تکیہ آپ کو کوئی دیتا ہے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تکیے سے مراد وہ تکیہ نہیں جو ہم لوگ سر کے نیچے رکھتے ہیں۔ عرب کا کلچر ہے، کوئی مہمان گھر آتا ہے تو قالین بچھا کے نیچے بٹھاتے ہیں اس کو، اور دیوار پر تکیے لگے رہتے ہیں، ہر آدمی تکیے کو ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، کوئی گود میں رکھ کے بیٹھتا ہے، تو وہ تکیہ یہاں مراد ہے۔ مہمان کی خاطرداری کے طور پہ کوئی تکیہ دیتا ہے، تکیہ قبول کرو۔ اور دوسرا تحفہ خوشبو، اگر آپ کو خوشبو دیتا ہے، خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس خوشبو کی باٹل چل کے آئے، کوئی آدمی خوشبو جسم کو کچھ لگاتا ہے، وہ بھی ہدیہ ہے، اس کو بھی قبول کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا، دودھ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے، دودھ پلانا چاہتا ہے، اس ہدیے کو قبول کرو۔ اس زمانے میں دودھ بڑی نعمت تھی، تو دودھ کوئی آپ کو پلاتا ہے، دودھ پیش کرتا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جو 3 ہدیے ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہدیہ دیکھیے کس کو دینا چاہیے؟ جو آپ سے جتنا قریب ہے
وہ آپ کے ہدیے کا اتنا حقدار ہے، مستحق ہے۔ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ ان علی جارین، اے اللہ کے نبی میرے دو پڑوسی ہیں، میرے پاس دونوں کو دینے کے لیے اتنی چیز نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی چیز کس کو دوں؟ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں دونوں کو پیش کروں، لہٰذا دو پڑوسیوں میں سے کس کو پیش کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، دونوں میں سے جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے تو اس کو اپنا ہدیہ پیش کر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جو ہم سے جتنا قریب ہیں وہ ہمارے ہدیے کے اتنا مستحق ہیں، دوستوں میں جو ہم سے قریب ہیں وہ ہمارے ہدیے کے زیادہ حقدار ہیں، رشتہ داروں میں جو ہم سے جتنا قریب ہیں وہ ہمارے ہدیے کے اتنا حقدار ہیں، پڑوسیوں میں جو ہم سے جتنا قریب ہیں، نیبرس میں جو ہم سے جتنا قریب ہیں وہ ہمارے ہدیے اور تحفے کے اتنا زیادہ حقدار اور مستحق ہیں۔ ماں باپ کو نصیحت کی گئی ہدیے کے سلسلے میں، والدین کو نصیحت کی گئی ہدیے کے سلسلے میں کہ بچوں کو ہدیہ دیتے ہوئے انصاف سے کام لینا، اپنے اولاد کے درمیان کوئی چیز تقسیم کرتے ہو جانبداری سے کام نہیں لینا، طرفداری سے کام نہیں لینا، فلاں بچے سے زیادہ محبت ہے اس کو دے دیے، فلاں بچے سے کم محبت ہے اسے کم کر دیے، نہیں، یہ محبت تو اللہ ڈالتا ہے دل میں، کسی سے زیادہ محبت کسی سے کم محبت یہ سب ماں باپ کو ہوتی ہے، لیکن جب بانٹنے کی بات آتی ہے تو انصاف سے بانٹنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، والدین ایک بیٹے کو خوب دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں، ایک بیٹے کو قیمتی ہدیہ دیتے ہیں، دوسرے بیٹے کو معمولی سے معمولی ہدیہ دیتے ہیں۔ کبھی کیا کرتے ہیں کہ والدین بعض کو دیتے ہیں بعض کو نہیں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اولاد باغی بن جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے، ماں باپ کے سلسلے میں نفرت پیدا کرنے والے کوئی اور نہیں، خود اپنے ان کے ماں باپ ہیں جو اولاد کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں جانبداری سے کام لے کے، ہدیے دیتے ہوئے، انصاف نہ کرتے ہوئے۔ دیکھیے حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد نے ان کو ہدیہ دیا تو ان کی ماں نے ان کے والد سے کہا جاؤ اس ہدیے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے آؤ، ان کو بتا کے آؤ۔ نعمان بن بشیر کے والد اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں میرے بیٹے نعمان کو ہدیہ دیا ہوں، اس پر آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے سوال کیا کیا جو ہدیہ تم نے اپنے بیٹے نعمان کو دیا ہے یہی ہدیہ تم دوسرے سارے بیٹوں کو دیے ہو، اولاد کو دیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف نعمان کو دیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا دینا ہو تو ساری اولاد میں انصاف کے ساتھ اس طرح کا ہدیہ دو، ورنہ نعمان کا ہدیہ بھی واپس لے لو۔ تو مجبوراً نعمان کے والد نے نعمان کا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیا۔ تو معلوم یہ ہوا ماں باپ کو اولاد کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے انصاف سے کام لینا چاہیے، ہدیے سب کو برابر برابر دینا چاہیے، لڑکا ہو لڑکی ہو، ان کی اولاد کو زندگی میں جب ہدیہ دیتے ہیں تو برابر برابر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات، شریعت کی ایک تعلیم یہ ہے، ہدیہ یہ دینے کے بعد واپس لی جانے والی چیز نہیں ہے۔ دے دیے تو بس دے دیے، بھول جانا چاہیے۔ دینے کے بعد واپس لینے کا ارادہ یہ بہت مذموم صفت ہے، یہ گرے ہوئے اخلاق ہے انسان کے کہ ہدیہ دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی خواہش کرے، مذموم حرکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، ہدیہ دینے کے بعد واپس لینے والے کی مثال کتے کی مثال ہے۔ کتا کچھ کھاتا ہے پھر قے کر کے اس کو چاٹ جاتا ہے، تو ہدیہ دے کر واپس لینا یہ گرے ہوئے اخلاق ہیں۔ کتنی بری مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔
علماء کرام نے لکھا ہے اس قاعدے سے صرف ماں باپ مستثنا ہیں. ماں باپ اولاد کو ہدیہ دے کر واپس لے سکتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں کہ دیا ہوا ہدیہ دوبارہ واپس لے. ہدیہ دیتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ کسی کو ہم گفٹ کرتے ہیں تو ہمارا ارادہ کیا ہو، ہماری نیت کیا ہو؟ اگر نیت یہ ہو بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے، بدلے میں مجھے اس سے بڑھ کر ملے، شریعت نے اس مزاج کو سخت ناپسند کیا ہے. تحفہ دینے کے بعد زیادہ ملنے کی خواہش کرنا، شریعت نے اس مزاج کو بہت ناپسند کیا ہے. ہدیہ دیتے ہوئے بس ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ محبت. اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے بس. ہدیے کا مقصد یہی ہے تعلقات مضبوط سے مضبوط ہو جائے، ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. اس ہدیے کے ذریعے سے بس مجھے آپ کا پیار چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی قربت چاہیے، آپ کی نزدیکی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے. یہ نیت ہدیہ دیتے ہوئے ہونا چاہیے. سورہ روم میں اس طرح کا جذبہ رکھ کر ہدیہ دینے والے ہدیے کو سود سے تعبیر کیا گیا. وڈی جسے ہم کہتے ہیں سود سے تعبیر کیا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ. جو بھی سود تم دیتے ہو، دوسروں کو جو بھی سود دیتے ہو تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے لوگوں کے، اللہ کے پاس اس میں اضافہ ہونے والا نہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ جو مال تم تحفے کے طور پر کسی کو دیتے ہو، اگر اس میں یہ ارادہ ہو کہ اس کے پیچھے مجھے زیادہ ملے، اس ہدیے کو شریعت نے، قرآن نے سود کے مذموم لفظ سے تعبیر کیا ہے. سود کسے کہتے ہیں؟ سود یہی ہے نا کہ زیادہ ملنے کی خواہش ہو انسان کو. تو یہ مکی صورت ہے. مکے میں اس وقت سود حرام نہیں تھا. اس وقت مکے میں سود حرام نہیں تھا. جو ہدیہ دے کر زیادتی کی خواہش کرتا ہے اس کو سود کے مذموم لفظ سے تعبیر کیا گیا. گویا کہ اس طرح کی نیت رکھ کے ہدیہ کرنے والا سود دے رہا ہے، ہدیہ نہیں دے رہا ہے. نام ہدیہ ہے لیکن اس کا حکم سود کا ہو جاتا ہے. شادیوں میں یہ تو ہوتا ہے، فنکشنوں میں، چاہے شادیاں ہوں، عقیقے کی دعوت ہوں، فلاں دعوت ہو، کیا ہوتا ہے اس میں؟ مثال کے طور پہ میں 2000 دیا ہوں آپ کی بیٹی کی شادی میں. اب میں انتظار کرتے رہتا ہوں، میری بیٹی کا شادی ہے، آپ مجھے کتنا ڈالیں گے؟ اگر آپ مجھے 1000 ہدیے کے طور پہ ڈالتے ہیں، میں ناراض ہو جاتا ہوں، اندر سے اندر بہت ناراض ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے انتظار رہتا ہے میری بیٹی کی شادی میں آپ 3-4 ہزار تو ڈالے، میں 2000 ڈالا ہوں. زیادتی کی جو خواہش ہوتی ہے نا، تو اس کو سود کے لفظ سے شریعت نے تعبیر کیا ہے. آج کل ہماری شادیوں میں یہی سب چل رہا ہے. شادیوں میں یہ جو کاؤنٹر کا نظام ہے، پیسے لینے کا سسٹم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ سود کی دوسری شکل ہے. کسی کو ہدیہ محبت بڑھانے کے لیے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ خواہش کرتے بیٹھیں کہ میں نے تم کو 2000 دیا ہے، تم مجھے 3000-4000 ڈالو. یہ سود کی ایک شکل ہے، اس کو سماج سے ختم کرنا چاہیے. اور ہدیہ کیا ہے؟ جس سے محبت بڑھتا ہے، لیکن اس ہدیے سے نفرت بڑھتی ہے، اس ہدیے سے دشمنی بڑھتی ہے، اس ہدیے سے دلوں میں غبار آتا ہے، دلوں میں کدورتیں پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے محترم حضرات، غریب کا صدقہ امیر کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے. غریب کا صدقہ امیر کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے، کیونکہ امیر کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اب وہ غریب اسی صدقے کے ذریعے سے، اسی صدقے کے مال کو آپ کو لا کر دیتا ہے
تو غریب کا صدقہ آپ کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے۔ ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، ہاتھ بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا بریرہ کو کسی نے صدقے میں گوشت لا کر دیا۔ بریرہ کون ہے؟ آزاد کردہ لونڈی ہے، ان کے لیے صدقہ جائز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لہا صدقہ ولنا ہدیہ۔ پیارے نبی نے کہا وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، بریرہ کا مال ہمارے لیے ہدیہ ہے، لاؤ گوشت میں بھی کھاتا ہوں۔ پیارے نبی نے اس گوشت کو کھایا۔ تو معلوم یہ ہوا ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ غریب کا صدقہ امیر کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی غریب کو زکوٰۃ کا مال لے جا کر دیا، آپ اس غریب کے گھر گئے، اس زکوٰۃ کے مال سے اس غریب نے آپ کو چائے پلایا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ کا مال کھا لیا؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ وہ غریب کے لیے زکوٰۃ ہے، وہ آپ کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہدیے کو ہدیہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دیے، اس ہدیے کو میں کسی اور کو ہدیہ کر سکتا ہوں، گفٹ کر سکتا ہوں۔ ہدیے کو ہدیہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے کوئی چیز کپڑے لا کر دیے، وہی کپڑے میں کسی اور کو ہدیہ کر دیا، تو آپ کا ہدیہ میرے لیے، پھر یہ ہدیہ دوسروں کے لیے ہدیہ بن گیا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی بڑے اہتمام سے میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک چادر بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے میں چادر بنا کے لائی ہوں تحفہ دینے کے لیے، یہ چادر میری طرف سے آپ قبول کیجئے۔ چادر بڑی خوبصورت تھی، بڑی قیمتی تھی۔ اللہ کے نبی فوراً گھر گئے اور چادر کو زیب تن کر کے پہن کے آ گئے۔ باہر آئے تو صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اور وہ لباس اللہ کے نبی کو بھی بہت پسند آ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ چادر مجھے دے دیجئے، آپ وہ چادر مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کسی مانگنے والے کو کبھی نہ نہیں کہتے تھے۔ فوراً گھر گئے، چادر اتار کے اپنے پرانے لباس پہن لیے، وہ چادر لا کے ان کو گفٹ کر دیے۔ بیٹھے ہوئے صحابہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس صحابی کو فوراً ٹوکا، تم نے مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ کسی نے اللہ کے نبی کو بڑے اہتمام سے بنا کے تحفہ دیا، اور اللہ کے نبی بڑے شوق سے پہن کر آئے، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، اور تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کسی مانگنے والے کو کبھی نہیں کہتے، اور تم نے مانگ لیا اور اللہ کے نبی نے تم کو دے دیے۔ تو ان صحابی نے کہا لوگو تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میرے ارادے اور میری نیت کو بھی دیکھو، میں کس لیے مانگا ہوں، میری نیت کو بھی دیکھو۔ میں اس لیے نہیں مانگا کہ زندگی میں اس چادر کو پہنوں، میں اس لیے مانگا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد مجھے اس میں کفنایا جائے۔ جو چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی ہے، میری خواہش ہے اس چادر میں مجھے کفنایا جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ان صحابی کے انتقال کے بعد ان کو اسی چادر میں کفنایا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا گفٹ جو ہے دوسروں کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس سماج میں ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں کی اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ غیر مسلموں کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ مصر کا بادشاہ مقوقس اس کا نام ہے، ایک کرسچن بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے بھیجا۔ ایک ہے خچر، گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے جانور سواری کے لیے، اور دوسرا ہے ماریا قبطیہ، اور تیسرا ان کی بہن سیرین۔ یہ 3 تحفے مقوقس بادشاہ مصر نے اللہ کے نبی کو گفٹ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خچر تھا اللہ کے نبی اس کو کئی زمانے تک استعمال کرتے رہے، اور ماریا قبطیہ، انہی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا پیدا ہوا جسے ہم ابراہیم کہتے ہیں۔ 18 مہینوں کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور تیسرا تحفہ سیرین، دربار رسول کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سیرین لونڈی کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا غیر مسلموں کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں، ہاں ان کے تہوار کے موقع پر جو دیے جاتے ہیں وہ قبول نہیں کریں گے، عام دنوں کے تحفے ان کے قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کو تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مارکیٹ میں بہت ہی قیمتی ریشمی لباس دیکھا، بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ لباس بہت اچھا ہے، ریشمی لباس ہے، اس کو آپ لے لیجئے تاکہ وفود آپ کے پاس آتے ہیں ان کا استقبال، اس لباس کو پہن کے وفود کا استقبال کیجئے۔ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لباس کو پہن کے آپ ان کا استقبال کیجئے، ان کو ویلکم کہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا لباس من لا خلاق لہ، یہ وہ لباس ہے، آخرت کے طلبگاروں کے لیے یہ لباس زیب نہیں دیتا، آخرت کے طلبگاروں کے لیے یہ لباس لائق نہیں، مومنوں کے لیے یہ لباس جائز نہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد وہی ریشمی لباس پیارے نبی کو گفٹ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو حضرت عمر کو تحفے میں بھیج دیے۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی نے کہا تھا نا یہ لباس آخرت کے طلبگاروں کے لیے زیبا نہیں دیتا، مومنوں کے لیے یہ لباس جائز نہیں، ریشم کا لباس، پھر مجھے کیوں تحفے میں دیا آپ؟ تو پیارے نبی نے فرمایا یہ لباس میں آپ کو پہننے کے لیے نہیں دیا ہوں، یا تو آپ اس کو بیچ کر روپیہ پیسہ کما لو، یا تو کسی اور کو ہدیہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کو اپنے یہ رشتہ دار بھائی تھے، غیر مسلم تھے، غیر مسلم رشتہ دار بھائی جو مکے میں رہا کرتے تھے، مدینے سے مکے کو اس لباس روانہ کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ ان دلائل سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی، بکری ذبح ہوئی، وہ گھر کے اندر تشریف لائے اور کہا اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجے کہ نہیں؟ اور کیجئے کتنا خیال کرتے تھے صحابہ، اگرچہ کہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، کافر مشرک کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو تحفے تحائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص کر ملک ہندوستان کے تناظر میں یہ اخلاق بہت ضروری ہے۔ ہمارے آس پاس میں جو بھی غیر مسلم بھائی بہنیں رہتی ہیں، ان کا دل انہی تحفے تحائف سے، سالن سے وغیرہ سے ان کو دے کر ان کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہدیے کو ہدیہ ہی رہنے دیجیے۔ ہدیہ اگر رشوت بن جاتا ہے، لنچم بن جاتا ہے، تو وہ ہدیہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے جہاں عہدیدار ہوتے ہیں، منصبدار بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے ماتحتوں سے ہدیہ قبول نہ کرے۔ منصبدار عہدیدار ماتحتوں سے ہدیہ قبول کرے گا تو وہ ہدیہ رشوت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کالج کا پرنسپل ہے، وہ کسی استاد سے ہدیہ قبول نہ کرے، کسی ٹیچر سے۔ کالج کا پرنسپل کسی اسٹوڈنٹ کا ہدیہ اور گفٹ قبول نہ کرے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو ہدیہ لا کر دیا، یہ 2-3 دن کے بعد وہ آپ کے پاس لیو لینے کے لیے آتا ہے، آپ اسے نہیں بول سکتے کیونکہ آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہی دوسرا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے جس نے آپ کو کبھی ہدیہ نہیں دیا، آپ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں جاؤ چھٹی نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو ہدیہ کیا بن جاتا ہے؟ رشوت بن جاتا ہے۔
جہاں ہدیہ رشوت بن جائے اس ہدیے کا لین دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتبیہ نامی ایک آدمی کو صدقہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ پرانے زمانے میں زکوٰۃ کا سسٹم یہ تھا، بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، جانور جتنے زیادہ ہوں گے زکوٰۃ اتنا زیادہ آئے گا۔ بہت ہی نازک مسئلہ ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا، بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے ابن اللتبیہ کو زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ بہت مشکل ذمہ داری ہے، پورے جانوروں کی کیلکولیشن کرنا، کتنے جانور ہیں تو کتنا زکوٰۃ نکلے گا۔ تو آپ کی تعلیم ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے سے ہدیہ قبول نہ کرے۔ کیوں؟ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے سے ہدیہ قبول کرے گا تو کیلکولیشن کرنے میں کچھ رعایت کر دے گا، کنسیکشن کر دے گا، آپ تو مجھے ہدیہ دیے ہیں، اتنا زکوٰۃ معاف آپ کے لیے۔ تو ابن اللتبیہ زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ لیجئے، اور یہ ہدیے ہیں لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہا، تم اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا تم کو کوئی ہدیہ لا کر دیتا؟ زکوٰۃ کی رقم بھی جمع کرو اور ہدیے بھی جمع کرو۔ تو وہ صاحب جو ہے زکوٰۃ بھی جمع کر دیے اور ہدیے بھی جمع کر دیے۔ جہاں ہدیہ رشوت بن جاتا ہے وہاں ہدیے کا لین دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور آخری بات حضرات، ایک ضروری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جس کو ہم نے قرض دیا ہے یا جس نے ہم سے قرض لیا ہے، قرض دینے والے کو ہدیہ دینا جائز نہیں۔ قرض دینے والے کو ہدیہ دینا جائز نہیں، کیونکہ ہدیے کا خیال میرے دل میں کب آیا؟ جب آپ نے مجھے قرض دیا ہے، جب آپ نے مجھے قرض دیا ہے۔ اور سود کسے کہتے ہیں؟ سود کا قاعدہ یہ ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر فائدہ ملتا ہو وہ سود ہے، ہر وہ قرض جس پہ فائدہ ملتا ہو وہ سود ہے۔ آپ نے مجھے قرض دیا ہے، آپ کے قرض دینے کی وجہ سے میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کو کوئی تحفہ لے جا کے دوں، یہ تحفہ نام ہے، اس کا حکم سود ہے۔ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا آپ کو تحفہ دینے کا۔ خیال آیا تو کب آیا؟ جب آپ مجھے قرض دیے ہیں، قرض دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام اور اسلاف امت کے بارے میں آتا ہے، جس سے وہ قرض لیتے تھے۔ امت کے بہت سارے علماء کرام کے بارے میں یہ بات ہے، جس کو وہ قرض دیتے تھے، قرض جس کو دیے ہیں اس کے گھر کے سائے میں کھڑنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جس کو انہوں نے قرض دیا ہے اس کے گھر کے سائے میں کھڑے ہونا، سایہ حاصل کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ تو لہٰذا جس کو ہم نے قرض دیا ہے اس کا تحفہ قبول کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ہاں یہ بات یاد رہے، قرض دینے سے پہلے اگر ہمارے درمیان تحفے تحائف کا لینا دینا معمول ہے، پہلے بھی کئی بار وہ تحفہ دیا ہے، میں اس کو تحفہ دیا ہوں، اب قرض لینے کے بعد بھی وہ تحفہ دیتا ہے، وہ تحفہ جائز ہے، کیونکہ قرض دینے کی وجہ سے وہ تحفہ نہیں دے رہا ہے، پہلے سے تحفہ دینے کی اسے عادت ہے، اب قرض لینے کے بعد وہ تحفہ دے رہا ہے تو وہ تحفہ آپ قبول کر سکتے ہیں۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے، ہدیہ اور تحفہ یہ محبتوں کو بڑھانے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ جن پڑوسیوں میں، جن رشتہ داروں میں اور جن دوستوں کے درمیان بگاڑ آ جاتا ہے وہاں ہدیہ برج کا کام کرتا ہے، وہاں تحفہ یہ پل کا کام کرتا ہے۔ جہاں کدورت ہوتی ہے ہدیہ کدورت کو محبت میں بدلتا ہے، جہاں نفرت ہوتی ہے ہدیہ اس کو پیار میں بدلتا ہے، جہاں دشمنی ہوتی ہے ہدیہ اس کو محبت اور الفت میں
بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے کا لین دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں یہ خوشگوار ماحول اور خوشگوار سماج بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔